بلند آج سمرو صدر عارف علوی نے ایک پروانے پر دستخط کر لیے ہیں، اور یہ پروانہ عمران خان صاحب کی سیاسی موت کا پروانہ ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب رو رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ جتنے یار دوست ہیں عمران خان صاحب کے، ان سب کے لیے اب وہ سر عام رونا دھونا شروع ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب ہیں تو وہ الگ سے رو پیٹ رہے ہیں۔ جب ان کے پاس اقتدار تھا، جب ان کے پاس اختیار تھا تو فرعون بنے ہوئے تھے، کمروں سے ایئر کنڈیشن نکلوانے کی باتیں کر رہے تھے، پروٹیکشن آرڈرز نہیں نکلنے دیں گے، کسی کو ٹی وی پر نہیں آنے دیں گے، اور جیلوں کی کال کوٹریوں میں بند رکھیں گے، کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے، یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب پرویز الہی صاحب سی ایم تھے تو عمران خان صاحب کے حکم پر علیم خان کے گھر میں انہوں نے توڑ پھوڑ کروائی تھی، بہت کچھ ہوا تھا۔ تو بہرحال اب صورتحال ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہے، اور عمران خان صاحب ایک اور لڑائی ہار گئے ہیں۔ عمران خان صاحب پہلی لڑائی ہارے تھے، آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے جو تحریک تھی وہ ناکام ہو گئی، آرمی چیف لگ گئے جنرل عاصم منیر صاحب۔ دوسری عمران خان صاحب نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے چیف جسٹس کو رکوانے کے لیے کہ کسی طرح نئے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز صاحب نہ بنے۔ یہ لڑائی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب سے انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنسز دائر کر کے، ان کے خلاف لمبی لمبی پریس کانفرنسز کروا کے۔ آج کل تو عمران خان صاحب عدلیہ کی آزادی روزانہ کہتے ہیں، عدلیہ قوم کی خاطر ایک ہو جائے، لیکن عدلیہ کو تقسیم خان صاحب نے خود کیا تھا۔ تو ظاہر ہے اب رو رہے ہیں، اپنے کیے ہوئے جب جرائم سامنے آ رہے ہیں، اپنے اعمال اپنے کرتوت سامنے آ رہے ہیں تو لٹرلی رو رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں، عمران خان صاحب جب روئے ہیں آج، ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں جا کے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر حامد میر نے وہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کسی عدالت میں بیٹھے ہوئے، صحافی سوال کرتا ہے تو عمران خان صاحب کا چہرہ سوال سے ہی لگتا ہے کہ ابھی خان صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں گے۔ سوال کیا ہوتے ہیں کہ جی اب بشرا بی بی کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے۔ علیم خان کا تازہ انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آپ کے میسیجز تک پڑھ کر سنا دیے ہیں جو آپ کو انہوں نے میسیج کیے تھے۔ وہ میسیج کیا تھے؟ عثمان بزدار کے متعلق، کہ عثمان بزدار جو ہے وہ لوٹ مار کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں جی بزدار صاحب تو بالکل ایماندار آدمی ہے، سوائے یہ جو ہوتا ہے نا تقرر اور تبادلے، ان میں دو نمبریاں کرنے کے، باقی وہ کچھ نہیں کر رہا، باقی میں نے پتہ کروا لیا ہے۔ لیکن ظاہر اس میں بشرا بی بی ملوث تھی، علیم خان نے یہ کہا۔ تو اس کا جواب عمران خان صاحب، پہلے تو سوال سنتے ہوئے عمران خان صاحب کا چہرہ بتا رہے بے بسی، لاچاری، اچھا پچھتاوا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے کبھی بھی زندگی میں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، ترلے منٹیں کریں گے، ٹوڈی خرابی بنا دیں گے، لیکن معافی اپنا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اندر ہوتا ہے نا انسان کے اندر پچھتاوا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ عمران خان صاحب کبھی نہیں کرتے۔ تو ابھی ان کے چہرے سے کرب نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے میں تکلیف نظر آ رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی جواب دے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب اگر علیم خان کی یہ باتیں گراوٹ کی نشانی ہے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی بھی بات سامنے ہے، ان کا بھی سوال میں نام تھا کہ وہ بھی باتیں کر رہی ہیں بشرا بی بی کے متعلق، کیونکہ فردوس عاشق اعوان نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے نا وہ چلاتی تھی پنجاب کو، سارے ڈاکے وہ مارتی تھیں، اور فردوس عاشق اعوان کمال عورت ہیں، وہ تو کہتی ہیں جی لیڈر چلیں، سیاسی طور پر میں بات کر رہتا ہوں، عورت تو عورت ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے عورت، لیکن کمال خاتون ہے، کمال سیاسی بندی ہیں۔ وہ یہ پہلے بشرا بی بی ہر طرف، اور پھر جب اقتدار سے نکالی گئیں، اور پھر جب پی ٹی آئی کے اوپر مصیبت آئی، وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب خود لے کر آئے تھے، کسی نے ترلے نہیں کیے تھے عمران خان صاحب کو کہ جا کے 9 مئی کریں، کسی نے ترلے نہیں کیے تھے کہ 14 اور 15 مارچ کریں، کسی نے ترلے نہیں کیے تھے کہ 18 مارچ کریں۔ تو عمران خان صاحب تو 22 اپریل اپنا 22 اپریل کہہ رہا ہوں میں 10 اپریل 2022 کے بعد، وہ 22 سال والا 22 جو ہے اس مہینے کے میں چلا جاتا ہے، تو 10 اپریل 2022 کے بعد خان صاحب نے ایک سے بڑھ کر ایک بلنڈر کیا ہے، سائفر سے شروع ہوئے اور 9 مئی تک سائفر کا بڑا بلنڈر، جھوٹ، اتنا جھوٹ بولے ہیں، اتنا جھوٹ بولے ہیں، اتنا انہوں نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور اتنا لوگوں کے اندر نفرت اور تقسیم بھری ہے عمران خان صاحب نے کوٹ کوٹ کر، کہ ظاہر ہے پھر 9 مئی ہوگی تو کسی نے ترلا نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال
ہو گیا تو فردوس عاشق امان صاحبہ تو پھر بھائی یہ تو مطلب کوئی گرے ہوئے کے اوپر تصویریں بنانے والے لوگ ہیں نا. تو عمران خان گر گئے تو انہوں نے تصویریں بنانا شروع کر دی یوں وکٹری کر کے. وکٹری جو عمران خان نے کیا تھا, عمران خان کو نواز شریف صاحب گرا کر دے دیے گئے نا, فوج نے عدلیہ نے مل کر نواز شریف جیسے پہلوان کو گرا دیا, آصف زرداری کو جیل میں ڈال دیا. عمران خان تصویر بنا کر وکٹری دکھا رہے ہیں, جی میں جیت گیا ہوں, میں پاکستان کا واحد پاپولر لیڈر ہوں, پی ٹی آئی پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے. وہ بھائی باقی جماعتوں کو باندھ کر تو واحد ہی ہوگی نا. اگر نواز شریف جیل میں ہے, مریم نواز جیل میں, آصف زرداری جیل میں, خورشید شاہ جیل میں, احسن اقبال جیل میں, خواجہ سعد رفیق جیل میں, خواجہ آصف جیل میں, حمزہ شہباز جیل میں, شہباز شریف جیل میں, کون تھا جو باہر تھا؟ سب اندر تھے. اور عمران خان صاحب میں کلا لیڈر ہوں بھائی پاکستان کا. ایسے ہی ہونا تھا بھائی, کلے لیڈر ہی ہونا سی تسی. تو وہ عمران خان نے بھی مطلب شکار کر کے گرا کے دے دیے گئے تھے عمران خان صاحب کو شکار پہلوان. اور ان پہلوانوں کے اوپر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے یوں پکڑ کے, وہ کیا ہوتا ہے پہلوانوں کے ہاتھ میں جو بڑا سا جھنجھنا سا, وہ پکڑ کر خان صاحب نے تصویر بنوا لی. تو فردوس عاشق اعوان نے بھی یہی کیا. تو فردوس عاشق اعوان کا بھی سوال ہوا کہ جی وہ بھی بشریٰ بی بی کے اوپر باتیں کر رہی ہیں. تو کہتے ہیں جی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے. اب یہاں پر آتی ہے جی خان صاحب, یہ تو آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت ہے, آپ نے بویا ہے جو وہ کاٹنا ہے. آپ نے جو سکھایا ہے وہ آپ کے منہ پہ آ رہا ہے. آپ نے کسی کو راگ درباری سکھایا ہوتا تو آپ کو راگ درباری گا کر سنا تھا نا. آپ نے راگ گالم گلوچ سکھایا تو گالم گلوچ ہی آئے گا. یہی فواد چودھری صاحب آپ کے لیے کس طرح لوگوں کے اوپر تبرے کرتے تھے. ابھی کچھ عرصے کے بعد فواد چودھری اسی طرح عمران خان, ابھی تو وہ ذرا شوق میں باہر نہیں آ رہے, لیکن جو شوق میں نہیں ہے وہ بول رہے ہیں. اسد عمر نے بڑے طریقے سے میٹھے میٹھے انداز میں بتا دیا کہ ساری سازش عمران خان صاحب کی اپنی ہے, کوئی فوج کا قصور نہیں ہے, کوئی سیاسی مخالفین کا قصور نہیں ہے. یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا عمران خان خود عمران خان نے کیا ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کو گالم گلوچ سکھایا ہے, اگر وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہی زبان استعمال کریں گے. مطلب یہ دو, اگر ایک بڑا فنکار ہو, بڑا خان صاحب ہو, اور ایک ہو اپنا چاہت فتح علی خان, تو نصرت فتح علی خان کا شاگرد ہو تو راحت فتح علی خان بنے گا نا. تو چاہت فتح علی خان کا شاگرد راحت فتح علی خان نہیں بنے گا, وہ وہی گائے گا جو چاہت فتح علی خان اس کو سکھا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب آپ نے سکھایا تھا اتنا گرنا لوگوں کو, کیونکہ گری ہوئی سیاست کی آپ نے پاکستان میں. کسی سیاسی مخالف کی بہن بیٹی عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں تھی. یا میں دوبارہ یہ لفظ جملہ کہتا ہوں, کسی سیاسی مخالف کی بہن بیٹی کی عزت عمران خان کی زبان سے محفوظ نہیں تھی. فریال تالپور ہو یا مریم نواز. مریم نواز کو کیا کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ مریم اتنا اپنی تقریر میں میرا نام نہ لو کہ تمہارے شوہر کو نہ برا لگے, یہ کہتے تھے نا. یہ عمران خان خود کہا کرتے تھے. فیاض الحسن چوہان جب اپنے سیاسی مخالفین کی ایسی تیسی کر کے نا جب جاتے تھے بنی گالا تو عمران خان تالیاں بجاتے تھے, میرا شیر ہوا ہے. آج وہی فیاض الحسن چوہان اب عمران خان صاحب کے اوپر جو باتیں کرے گا دنیا دیکھے گی. تربیت ہے. تو آپ نے جو کیا ہے نا, آپ نے لوگوں کو گرنا سکھایا ہے, گری ہوئی سیاست کرنا سکھایا. تو آپ کے سامنے وہ سیاست آ رہی ہے. آپ کی سیاست تھی دو چیف کے درمیان. دونوں چیف اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی سیاست ہے. یہ دونوں چیف آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی سیاست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست اقتدار میں آنے سے پہلے بھی چیف کی محتاج تھی, چاہے وہ آرمی چیف ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. اور اقتدار کے دوران بھی یہ دونوں چیف اس کو چلاتے رہے. لیکن جب آرمی چیف نے آنکھیں پھیری تو عمران خان صاحب کا دھڑ تختہ ہو گیا. چیف جسٹس بے بس ہوئے, عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی. آج وہ مدد نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب کی. آج جو پروانہ جاری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. پہلے بھی ہوا ہے لیکن پہلی بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے 3 ماہ پہلے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا چیف جسٹس کے لیے افتخار محمد چودھری کا, جنہوں نے 29 جون 2005 کو عہدہ سنبھالا تھا مشرف کے دور میں, تو اس وقت پاکستان میں سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنانے کا اصول یا قانون نہیں تھا نافذ. اس وقت پک اینڈ چوز ہوتا تھا کہ جی کسی کو بھی حکومت بنا دیتی تھی تو کہیں سے بھی اٹھا کر. تو لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہوا کہ سینئر موسٹ جو ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. مطلب یہ طے ہے کہ اگر 17
16 ستمبر کو یہ اپنے عمرتا بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ طے ہے کہ جسٹس قاضی فائسہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تب یہ تھا کہ تب لڑائی چل رہی ہوتی تھی، لابنگ چل رہی ہوتی تھی، تو پھر مشرف صاحب کو چاہیے تھے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب، تو افتخار احمد چودھری میرا خیال ہے، ایک افتخار یہ تھے، وہ افتخار حسین تھے لاہور والے، تو فواد چودھری صاحب کے میرا خیال ہے چاچا جی۔ تو بہرحال تو تب ہوا تھا 3 ماہ پہلے، لیکن تب معاملات اور تھے، تب کھینچا تانی تھی۔ لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 3 مہینے پہلے، 3 مہینے سے 2 دن کم لگا دیں، آج 19 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کو ستمبر کو، آج 21 تاریخ ہے، آج 21 ہے، تو 4 دن پہلے لگا دیں، 3 مہینے سے 4 دن پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا گیا وزارت قانون کی طرف سے۔ آج 21 ہے اور 17 ستمبر کو سنبھالیں گے جا کے اپنا عہدہ قاضی فائسہ صاحب بطور چیف جسٹس، لیکن وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ یہ ہے وہ موت کا پروانہ، سیاسی موت کا، جس پر عارف علوی نے دستخط کیا ہے۔ عارف علوی کے اوپر آج جتنا عمران خان کو غصہ ہوگا، اتنا غصہ میرا خیال ہے وہ 26-27 نومبر کو جب آرمی چیف کے تقرر کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس وقت بھی نہیں ہوا ہوگا جتنا آج، کیونکہ عمران خان صاحب کی لڑائی آخری یہاں تھی کہ کسی طرح بندیال صاحب سروائیو کر جائیں، کسی طرح کوئی چمتکار ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے اور قاضی فائسہ چیف جسٹس نہ بنے، تو وہ بھی ہو گیا اور وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا بھائی۔ اچھا، اب یہ نوٹیفیکیشن اتنا جلدی کیوں؟ کیونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے لیے، اچھا اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ذرا صدر صاحب کی بات، فیصل ووڈا نے بتایا تھا حامد میر کے پروگرام میں کل کے جو عارف علوی صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان کو کہتے ہیں جی میں آپ کی مرضی اور مشاورت کے بغیر آرمی چیف کا تقرر نہیں کروں گا، اس کے دستخط نہیں کروں گا نوٹیفیکیشن پر، لیکن کر دیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے دستخط کر دیے تھے، جو وزیر اعظم نے سمری بھیجی تھی، منظوری دے دی تھی، اور عمران خان کے پاس بعد میں گئے تھے، اور نہیں وہ جو عمران خان نے منظوری دی ہے تو اس کے بعد میں نے کیا، پبلک میں آ کے کہا۔ تو ابھی بھی صدر صاحب یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ جی اتنا عرصہ پہلے کیوں؟ روک سکتے تھے، قانون روک لیا تھا۔ وزیر اعظم کا حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، دانت میں درد ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کر سکتے تھے، ٹال مٹول نہیں کر رہے اب، کیونکہ اب صدر علوی صاحب اور عمران خان صاحب کے تعلقات ختم، اسد عمر کے عمران خان کے تعلقات ختم، پھر روئے تو عمران خان صاحب کیوں نہ روئے؟ ادھر پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو آج ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا، کل کرنا تھا گرفتار، لیکن کل وہ جیل سے باہر آ نہیں سکے، روپکار نہیں پہنچی تھی، ضمانت ہو گئی اور رہا ہو گئے تھے، تو آج پکڑ لیا انہوں نے، ایف آئی اے والوں نے، ایف آئی اے نے ریمانڈ مانگا، فزیکل، عدالت نے نہیں دیا، پرویز الہی صاحب کو عدالت نے جیل بھیج دیا، پرویز الہی صاحب روتے ہوئے چلے گئے۔ 2 میرے پاس سوٹ ہیں ٹوٹلی، اور جو جیل میں مجھے جہاں رکھا جاتا ہے فرش پر وہاں کیڑے رینگ رہے ہوتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے یہاں کیوں رکھا جا رہا ہے، کیوں نہیں اس طرح کیا جا رہا۔ تو بہرحال تو اب جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ قاضی فائسہ صاحب کو اتنا عرصہ پہلے کیوں چیف جسٹس نامزد کیا گیا؟ وہ جو پہلے میں نے آپ کو اپنا بتایا جسٹس اپنا افتخار چودھری صاحب کا، کہ وہ حالات سرکمٹنسز اور تھے، تو اسی وجہ سے کوئی سوال نہیں اٹھ رہا تھا، اب سوال اٹھ رہا ہے۔ میں نے قیوم صدیقی صاحب بہت اپنا عدالت کے وہ کیا ہوتے ہیں، کاریگر رپورٹر ہیں بھائی، ہر چیز کے دائی ہیں سپریم کورٹ کی، تو ان سے میں نے ذرا پوچھا، میں کہ ذرا کہتے ہیں نا سندھی میں کہتے ہیں کہ دائی سے پیٹ جو ہے وہ خفیہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے دائی کو کہ چلتی پھرتی عورت کو پہچان لیتی ہیں کہ جی یہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں ہے، دائی یہ ہوتی ہے نا۔ تو قیوم صدیقی صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کیا چل رہا ہے عدالت کے اندر، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ تو قیوم صدیقی صاحب سے جب میں نے حال چال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہوتی ہے نا جب آپ کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کسی ریس میں دوڑ رہے ہیں، آپ اگر کسی تقریری مقابلے میں آپ کو 2-3-4 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے جو ختم ہوتا ہے تو پھر گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، ٹڑوں 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 ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹڑوں ٹڑوں ہونا شروع ہو گیا عمرتا بندیال صاحب پر۔ تو ایڈمنسٹریٹولی عمرتا بندیال صاحب کمزور ہو سکتے ہیں، ان کے جو لاڈلے چہیتے رجسٹرار سے سپریم کورٹ کے وہ بھی کل ریٹائر کر گئے، ان کو حالانکہ حکومت نے ہٹا دیا تھا، واپس بلا لیا تھا جب انہوں نے
وہ کیا تھا، ایک جسٹس قاضی فائصہ صاحب کا فیصلہ تھا کہ جب تک یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ نافذ نہیں ہو جاتا تب تک 184(3) کے تحت جتنے مقدمات ہیں ان کی سماعت روک لی جائے. تو اس کو انہوں نے انتظامی طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا عشرت صاحب نے، رجسٹرار صاحب نے، کہ یہ فیصلہ جو ہے قابل عمل نہیں ہے. تو اس پر حکومت نے ان کو ہٹا دیا تھا. اور جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے لکھا تھا کہ جناب اس کو واپس لیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ایک انتظامی آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ کالعدم کر رہا ہے، اس کو واپس لیں. حکومت نے واپس لے لیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ واپس نہیں جائے گا، لیکن ریٹائر ہونا ہوتا ہے. آصف زرداری صاحب نے کہا تھا 3 سال. تو تم لوگوں کی مدت ہے، ہماری نہیں ہے. سیاست کی کوئی مدت نہیں ہوتی، سیاستدان کی کوئی مدت نہیں ہوتی. زندگی جتنی ہے اتنی، اور اس کے بعد پھر ان کی لیگیسی چل رہی ہوتی ہے. تو سیاست تو چلنی ہوتی ہے، انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے. تو عشرت صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، اب اپنا وہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اپنے عمر عطا بندیال صاحب بھی. لیکن اس سے پہلے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو اپنا نوٹیفائی کر کے بیسیکلی جو سپریم کورٹ کے اندر ایک ہے نا کہ تقسیم ہے، اس تقسیم کو عمر عطا بندیال کے حق میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یوں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں وہ پھر شاید ان کے ساتھ نہ رہے. تو بہرحال قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ اب نوٹیفائی ہو گئے، اور وہ 17 ستمبر سے اپنی چارج سنبھالیں گے، اور اس کے بعد وہ رہیں گے. اور اس کے بعد پھر اگر اعجاز الاحسن صاحب بچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ریفرنسز آئے ہوئے ہیں نا، تو اگر وہ جج رہتے ہیں تو پھر قاضی فائصہ صاحب کے بعد وہ بنیں گے چیف جسٹس. اگر وہ نہیں رہتے تو پھر منصور علی شاہ صاحب بنیں گے. اور منصور علی شاہ صاحب کا پھر عرصہ جو ہے وہ کافی لمبا ہوگا، وہ ٹھیک ٹھاک عرصے کے لیے چیف جسٹس بنیں گے. ماضی میں بھی 6 7 8 سال تک چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان میں. یہ 29ویں چیف جسٹس ہوں گے قاضی فائصہ صاحب، اور ان کے تقرر کا نوٹیفیکیشن اور اس پر دستخط صدر صاحب کے. یہ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی موت. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.